یقین یہ مان ہو کہ میرا رب میرا سننے والا ہے، رزق حلال ہو، درود شریف کی برکت ہو اس کے ساتھ، اور ماشاءاللہ وہ دو جناح جو پر اس کے ساتھ لگے ہیں جن درود شریف کی برکت سے پھر پرواز اپنے رب کی طرف کرتی ہے۔ لیکن بیٹا ایک بات رکھنا، دعا میں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک دعا وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے لیے کرتا ہے، انسان مانگتا ہے، دوسری دعا وہ ہوتی ہے جو دوسرے آپ کے لیے مانگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروانا حضور کی سنت بھی ہے۔ حضور صحابہ سے فرمایا کرتے تھے میرے لیے دعا کرو، کیونکہ بعض اوقات میرے وجود میں کوئی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، میری دعا میں کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کوئی نیک بندہ، کوئی مسکین، کوئی عاجز، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، جس میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو، اس کی دعائیں لگتی ہیں۔ بیٹا جس طرح مال کمایا جاتا ہے نا، یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ، جس طرح انسان گھر سے باہر نکل کے نوکری کرتا ہے، رزق کماتا ہے، تلاش کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پیسے کما کے لاتا ہے، اسی طرح دعائیں کمانی پڑتی ہیں۔ دعاؤں کی تلاش کیا کرو، دعاؤں کے لیے نکلا کرو۔ اور دعا کس طرح ملتی ہے؟ دعا خدمت اور ادب سے ملتی ہے۔ خدمت کرو اور ادب، لوگوں کا ادب کرو۔ جو بے اختیار اگلا دعا دیتا ہے وہ دعا اللہ کے یہاں رد نہیں ہوتی۔ انسان جب کسی کی بے اختیار خدمت کرے، اتنی خدمت کرے کہ اس کے دل سے دعا نکلے آپ کے لیے، یا اس کا ادب کرو۔ جب یہ دو معاملات کرتے ہو، اسی لیے ہمیشہ بزرگوں کی خدمت کرتے ہو، ان کا ادب کرتے ہو، پھر دعا ملتی ہے۔ وہ دعا اللہ کے یہاں ضائع نہیں جاتی۔ دعا کمانی پڑتی ہے، دعائیں کمایا کرو۔ جب انسان کو اس کی توقع کے خلاف، توقع کے غیر مطابق تم اس کو عطا کرتے ہو، کچھ دیتے ہو، مثال کے طور پر سڑک پہ کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی مسکین تمہیں تکلیف میں نظر آتا ہے، اس کو کوئی توقع نہیں کہ تم اس کو دو گے، جاؤ اس کی ضرورت پوری کر دو، 100 50 جتنا بھی اللہ نے تمہیں اختیار طاقت دی اس کو دے دو۔ وہ جو اس شخص کو خوشی ہوگی اس ایسی دولت کے ملنے سے، ایسے پیسوں کے ملنے سے کہ جو اس کی وہ توقع ہی نہیں کرتا تھا، اس وقت جب وہ دعا دے گا، وہ دعا اللہ کے ہاں کبھی رد نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی خوبصورت قرآن کی آیت ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے محبت اور عشق حقیقی کا اور اللہ سے خوف کا رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے، اس کے لیے راستے نکلیں گے، دروازے کھلیں گے، ایونیوز بنیں گے۔ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے انسان کو خواب و خیال میں توقع نہیں ہوتی، اللہ اس کو رزق دینا شروع کرتا ہے، علم کا بھی اور ظاہر کا بھی۔ مگر یہ اللہ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ وہ جو ایک پرانی روایت آپ نے سنی ہوگی، کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آپ جو معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رکھو گے وہ معاملہ اللہ آپ کے ساتھ کرے گا۔ یاد رکھنا یہ بات۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو درگزر اور معاف کیا کرے، اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا شروع کر دو۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایسا رزق دے جو آپ کے گمان میں نہ ہو، اللہ کی مخلوق کو اس طرح رزق تقسیم کرنا شروع کرو کہ ان کے گمان میں نہ ہو۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر اللہ پردے ڈال دے، اللہ کی مخلوق کے گناہ جو تمہیں پتہ غلطیاں کوتاہیاں پتہ لگتی ہیں ان پہ پردے ڈال دو، ان کو چھپاؤ۔ اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ سے شکوے نہ کرو، اللہ آپ سے شکوے نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و صلاۃ و سلام پڑھو، اللہ تعالیٰ رحمت برکتیں آپ پر نازل کرنا شروع کر دے گا۔ اللہ جو دین کی اساس ہے، جو راس ہے دین کا، جو دین کی مزاج ایسنس ہے، وہ اتنا سمپل ہے، اتنا معصوم، اتنا انوسنٹ ہے، اتنا سیدھا سادہ اور آسان اور سمجھنے والا ہے۔ جو سلوک اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرو گے، جو رشتہ اللہ سے رکھو گے، اللہ وہ رشتہ آپ کے ساتھ رکھے گا۔ اللہ سے حساب نہیں کرو، اللہ آپ سے حساب نہیں کرے گا۔ بہت سے لوگ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنا شدید حساب کرتے ہیں، یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ آگے اللہ ان کے ساتھ ایک بڑا شدید حساب کرنے جا رہا ہے۔ ورنہ بعض اللہ کے بندے ہیں جو بے درخت تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کوئی حساب نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق سے حساب نہیں کرتے، آسانیاں کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ ان کے لیے اللہ کہتا ہے یرزقہ من یشاء بغیر حساب۔ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے، ان کا حساب نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں اپنی حیات مبارک میں صحابہ کو دی ہیں، یہ صحابی بغیر حساب کے جائے گا، یہ بغیر حساب کے جائے گا۔ حضور نے خوشخبریاں دی ہیں صحابہ کو۔ یہ معاملے سب ہمیں سکھانے کے لیے ہیں۔ لیکن بیٹا یہی بات کہ دعا جو ایک زبردستی کسی سے کرائی جائے، کھڑے ہو کے انسان کسی سے کہ میرے لیے دعا کرو، نہ اس کا آپ سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا دل چاہ رہا ہے، زبردستی اس نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیے، یہ دعائیں پھر ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔
دعا وہی لگتی ہے جو دل سے کی جائے، دعا وہی لگتی ہے جس پہ درود شریف کے پر لگے ہوں، دعا وہی لگتی ہے جو حلال رزق سے ہو، دعا اس کی لگتی ہے جس کو آپ بے اختیار اتنی خوشی دے دیں کہ جس کی وہ توقع نہیں کرتا تھا، اس کی ضرورت پوری کر دیں، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی، کسی مسکین کی، کسی حاجت مند کی، اس طرح اس کو بغیر اس کی توقع کے دے دیں، اور پھر جو وہ دعا دے گا اللہ کے یہاں وہ رد نہیں جاتی۔ ہاں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے تحت وہ اس دعا کو اللہ محفوظ کر لیتا ہے۔ ہم انسان جلد باز ہے نا، ہم چاہتے ہیں ہماری بات ابھی فوراً پوری ہو جائے، وہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضائع نہیں کرتا، اس کے بدلے اجر، مقام، درجات کی بلندی، آسانیاں، سہولتیں۔ اور ایک بات ذہن میں یاد رکھنا، ہم انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے، لوگ نہ جانے اللہ سے کیا کیا مانگ لیتے ہیں۔ جب بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اس میں ساتھ ایک جملہ اضافہ کر دو کہ یا اللہ اس دعا کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں خیر کرنا، میری اور ملت اسلامیہ کی، ملت مسلمانوں کی۔ لوگ گاڑی کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ گاڑی مل جائے، گاڑی مل جاتی ہے، اس حادثے میں پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ دعا تو مانگ لی گاڑی کی، لیکن خیر نہیں مانگی، عافیت نہیں مانگی اس کے ساتھ۔ تو جو بھی دعا اللہ سے کرو، کیونکہ ہم انسان جانتے نہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کیا بہتر نہیں، ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک شرط لگا دو، میرے مالک اس دعا میں شر نکال دینا، ہر خیر عطا فرمانا دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ جب دعا قبول فرماتا ہے تو اس کو مشروط کر دیتا ہے خیر کے ساتھ، خیر کے ساتھ دعا آتی ہے، اس میں سے شر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ بھی دعا کے کچھ آداب ہیں، انشاءاللہ ان آداب کے ساتھ دعا کرو گے یا دعا کرواؤ گے، یعنی دعا بھی کمانی پڑتی ہے، جو بات کہی، دعا کماؤ، نکلو گھروں سے، خدمت کرو لوگوں کی، ضرورتیں پوری کرو، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی، اور دعائیں کماؤ۔ جس طرح تنخواہ کماتے ہو ویسے دعائیں کمایا کرو، کیونکہ جو بدنصیب ہے وہ شخص جو دعائیں کماتا نہیں، جس کو دعائیں نہیں لگتی، کیونکہ یقین کرو تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے دعا کے۔ بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آزمائشیں، بڑی مصیبت چھوٹی ہو جاتی، چھوٹی مصیبت ختم ہو جاتی، آسانیاں ہو جاتی، مصیبت آتی ہے تو اللہ آسانی سے راستے نکال دیتا ہے۔ دعائیں کمایا کرو، اور دعا کے لیے پہلی شرط ادب ہے، پھر خدمت ہے۔ خوش رہو۔ جی بیٹا کوئی سوال؟ سر ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ بیٹا جان ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، یہاں پہ ہم جس ذکر کی بات کر رہے ہیں، جس کو ذکر اللہ کثیرہ کی بات کی گئی، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، جس کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں، قلب کا ذکر، یہ وہ ذکر ہے کہ جو انسان، جس طرح ہم سانس لیتے ہیں نا بیٹا، ہم سانس لیتے ہیں تو یہ ہمارے جسم کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ آپ سانس بند کر دو، دم گھٹتا ہے انسان کا، انسان کی جان نکل جائے گی۔ اسی طرح انسان کے قلب کو بھی غذا چاہیے، رزق چاہیے، اور انسان کے قلب کو جو رزق ملتا ہے، جو غذا ملتی ہے، اس کو اللہ کا ذکر کہتے ہیں، اور یہ ذکر سانس کے ساتھ چلتا ہے۔ قرآن پاک میں بڑی خوبصورت آیت ہے اس کی، وَاذْكُرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کا ذکر کرو اپنی جان میں، اندر اپنے وجود میں، وَاذْكُرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، امید اور خوف کے ساتھ، بدون الجہر من القول، منہ سے آواز نہ نکلے، بالغدو والآصال، صبح شام، ولا تکن من الغافلین، اور دیکھنا غافلوں میں سے مت ہو جانا۔ یعنی جو شخص اللہ کا ذکر صبح اور شام بغیر آواز نکالے اپنے وجود میں نہیں کرتا، اللہ اس کو غافل کہہ رہا ہے۔ یہاں قلب غافل ہو جاتے ہیں، یہاں قلب اندھے ہو جاتے ہیں۔ جس طرح بیٹری کو چارج ہونے کے لیے الیکٹریکل چارج چاہیے ہوتا ہے، کرنٹ چاہیے ہوتا ہے جس کو چارج کرتا ہے، انسان کے قلب کو زندہ کرنے کے لیے بھی اللہ کا ذکر چاہیے ہوتا ہے۔ ذکر نماز کو بھی کہا گیا ہے، حج بھی ذکر ہے، اللہ کا ہر کام جو انسان کرتا ہے ذکر ہے، لیکن یہ جہاں جس ذکر کی بات ہو رہی ہے، وَاذْكُرْ رَبِّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنی جان میں اللہ کا، بدون الجہر من القول، یہ بھی شرط لگا دی، منہ سے آواز نہ نکلے، تو یہ تو پھر ذکر قلبی کی بات ہو رہی ہے، یہ واضح طور پہ ذکر ہے۔ اور سلاسل جو ہیں، یہ جو روحانی تربیت دینے والے مرشدین ہیں، جو بزرگ ہیں، جو انسان کے وجود کو تزکیہ فرماتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، انسان کے قلب کی صفائی کر کے اس کو بندہ مومن بناتے ہیں، اس کے درجات کی روحانی بلندی کے لیے اس کو جو کورسز کراتے ہیں، اس میں ذکر قلبی کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ذکر قلبی کے بغیر، جب افضل الذکر لا الہ الا اللہ فرمایا گیا تو یہ ذکر وہ ہے جو زبان اور قلب سے ادا ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح حضور نے اتنے ذکر اذکار فرمائے ہیں، نماز کے بعد تسبیح فاطمہ ہے، اتنے ذکر اذکار، حضور حسن حسین اٹھائیے پوری کتاب ماشاءاللہ اذکار، وہ سب اذکار ہیں، ذکر ہیں۔ لیکن جس طرح انسان ملٹی وائٹامنس کھاتا ہے، اس طرح مختلف دوائیاں کھاتا ہے اپنے جسم کو انرجی دینے کے لیے، اسی طرح مختلف طرح کے اذکار ہوتے ہیں انسان کی روحانی تربیت کے لیے، اور ان کے لیے مرشد چاہیے، استاد، گائیڈ، ٹیچر، جو اسپیشلائز کرتے ہیں سبجیکٹ میں اور انسان کو پھر یہ بتاتے ہیں۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کتابیں پڑھ کر کوئی بھی ذکر اٹھا کے کرنا شروع کر دیں، اس کے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں، اس کے بھی اثرات ایسے ہوتے ہیں، جو سر ملٹی وائٹامنس کتنے ہی اچھے ہوں، زیادہ کھائیں تو پھر
تکلیف دیتے ہیں نا. یہ چیز بھی اجازت سے ہونی چاہیے. اور ذکر قلبی ایک بیسک ایلیمنٹ ہے قلب کو زندہ کرنے کے لیے. اسی قلب منیب جو ہے قلب سلیم بنتا ہے, پھر قلب شہید بنتا ہے, پھر نفس کو قابو رکھنے کے لیے نفس امارہ نفس لوامہ جس طرح تبدیل ہوتا ہے, نفس لوام نفس مطمئنہ میں جاتا ہے. یہ تمام وہ طریقہ کار ہیں کہ جو بزرگوں نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے سیکھ کر سکھائے ہیں کہ کس طرح انسان کا قلب زندہ کیا جاتا ہے, قلب کی تربیت اور حفاظت کس طرح کی جاتی ہے. اس کے لیے ذکر قلبی لازم ہے. Right, sir. So that means کہ we need a teacher for understanding Quran as well. جیسے بھی آپ بات کر رہے ہیں. بیٹا اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ قرآن سیکھنے کے لیے بھی استاد کی مرشد کی ضرورت ہے. قرآن میں بھی مختلف علوم ہیں. جس طرح بات کہی نا کہ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے جب آپ سیکھتے ہو تو حضور آیتیں بھی تلاوت فرما رہے ہیں, حکمت بھی سکھا رہے ہیں, تزکیہ بھی فرما رہے ہیں. تو اسی طرح وہ تمام علوم جن کا تعلق ظاہری فقہ سے ہے قرآن میں, کہ وضو کیسے کرنا ہے, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, حج کیسے دینا ہے, وراثت کیسے تقسیم کرنی ہے, طلاق کے معاملات کیا ہیں, ایڈمنسٹریشن کس طرح مینیج کرنی ہے, یہ سارے معاملات ہیں. حقوق العباد کے حوالے سے تمام معاملات کہ آپ نے انسانوں کے ساتھ ماں باپ سے رشتہ کیسے کرنا ہے, آپس میں رشتہ داروں دوستوں سے صلہ رحمی کیسے کرنی ہے, پھر انسان یہ تمام معاملات بھی یہ سب معاملات فقہ میں آپ کو مل جاتے ہیں. اس کے لیے فقہ کا استاد چاہیے, کوئی ایسے عالم دین علماء حق میں سے تلاش کیجئے کہ جو آپ کو یہ دین کے یہ معاملات سکھائیں. مگر ساتھ ساتھ قرآن کا ایک بہت بڑا پہلو روحانی بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہم کو یہ روحانی تزکیہ اور تربیت کا پہلو بھی بہت بڑا ملتا ہے. اس کو سکھانے کے لیے جو استاد ہیں عام اصطلاح میں ان کو مرشد کہتے ہیں. اور اس کے لیے جس طرح یہ جو 4 بڑے بڑے سلاسل ہیں فقہ کے, احمد امام مالکی, شافعی, حنبلی, ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ کوئی فرقے نہیں ہیں, یہ سکولز ہیں, یہ سکولز آف تھاٹ. یہ تمام ان تمام بڑے بڑے اماموں نے قرآن پاک اور سنت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے فقہ لا بنایا ہے کہ جس لا کے تحت دنیا کے مختلف اور سارے کے سارے ایکسیپٹڈ ہیں, ریسپیکٹڈ ہیں, باادب ہیں, ایک دوسرے کی عزت کی جاتی. اسی طرح جو روحانی ڈائمنشن ہے دین کی, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کس طرح فرمایا, جو امراض قلبی ہیں ان کا علاج کس طرح فرمایا, کیونکہ انسان کے وجود میں جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے, نفس کی بیماریاں ہیں, حسد ہے, لالچ ہے, کینہ ہے, غیبت ہے, خوف ہے, بزدلی ہے, بغیرتی, یہ تمام جو امراض قلبی ہیں ان کا تعلق فقہ سے نہیں ہے, ان کا تعلق ایک روحانی امراض سے ہے جس کا طریقہ علاج بھی روحانی ہے. اس کے لیے جو آرڈرز بنے ان کا نام نقشبندی, قادری, چشتی, سہروردیہ, مختلف نام ان کے رکھے چلے گئے. یہ بھی کوئی سیکٹس نہیں ہے, یہ بھی کوئی فرقے نہیں ہیں, یہ بھی سکولز ہیں. پوری مسلمان دنیا میں یہ مروج ہیں. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں اس وقت کوئی نام نہیں تھا. اس وقت ایک اسلامی معاشرہ تھا, ایک سوسائٹی تھی, صحابہ خود موجود تھے. ظاہر ہے اس وقت خلفائے راشدین کے دور میں اور بعد کے آنے والے دور میں کوئی حنفی, مالکی, حنبلی یا شافعی تو نہیں تھا, نہ اس وقت کوئی نقشبندی, قادری, چشتی یا سہروردی تھا. لیکن بعد کے آنے والے دور میں جب سکولز کھل گئے مختلف طرح کے, بھئی کوئی کہتا ہے کہ میں الازہر سے پڑھا ہوا ہوں, کوئی کہتا ہے کہ میں کراچی یونیورسٹی کا ہوں, کوئی کہتا ہے میں اسلام آباد یونیورسٹی کا ہوں, کوئی آکسفورڈ کا ہے, کوئی کیمبرج کا ہے. یہ مختلف سکولز ہیں جو بعد میں بنے. اسی طرح یہ تمام سکولز آف تھاٹ, یہ مسلک جو کچھ طریقت کے ہوئے, کچھ شریعت کے ہوئے, کچھ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے روحانی ڈائمنشن کو سنبھالا, حضرت جنید بغدادی, حضرت حسن بصری, شیخ عبد القادر الجیلانی, حضرت داتا گنج بخش, حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ, نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, یہ مولانا جلال الدین رومی. پوری مسلمان دنیا میں یہ بزرگ پھیلے ہوئے ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی روحانی سلسلے سے ہے. مگر وہ تمام روحانی سلسلے ظاہری شریعت پہ وہی عمل کرتے ہیں, اسی ظاہری شریعت پہ عمل کرتے ہیں کہ جو ان 4 اماموں نے, شریعت اور فقہ کے جو امام ہیں, احمد بن حنبل, مالک, شافعی, ابو حنیفہ, انہوں نے جو متعین کر دی. لہٰذا کوئی بھی روحانی طریق جو طریقت کا سلسلہ ہے وہ شریعت سے باہر نہیں ہوتا, ہو سکتا نہیں. جو شریعت سے باہر ہوگا پھر وہ دین ہدایت سے, دین سے باہر چلا جائے گا. تو شریعت کی پابندی طریقت میں بھی اور ان ظاہری فقہ کے سلاسل میں بھی لازم ہوتی. تو مرشد, استاد, ٹیچر, چاہے کوئی بھی مضمون ہو دین کا, آپ کو لازماً چاہیے. وہ بہت خاص مقام ہوتا ہے کہ استاد تربیت کر کے ایک مقام پر آپ کو پہنچا دیں کہ جس کے بعد براہ راست آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فیض لینا شروع, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض ملنا شروع ہو جائے. جب آپ خود اس قابل ہو جائیں کہ استاد بنتے ہیں یا مرشد بنتے ہیں اور آگے فیض دینے کے قابل ہوں تو وہ معاملہ اور ہوتا ہے. لیکن اس مقام پہ ہم جس پہ ہیں, آپ سب ہم جس پہ ہیں, ہمیں استاد, بزرگ, مرشد, بڑوں بزرگوں کی ضرورت ہے کہ جو تربیت دے کے آپ کو آگے لے کے جائیں. جی بیٹا. سر ابھی ہم نے بات کی کہ یہی کہ ہمیں ایک استاد اور ایک مرشد کی ضرورت ہے, پر آج کل کا جو دور ہے اس میں استاد اور پیر یا مرشد ہمیں کس طرح, ہم جو یوتھ ہے آج کل کی, ہم لوگوں